بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اکثر ہندو لوگ اپنے سوالوں کے ذریعے اسلام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ہندو ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے سوال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس ہندو نے دو اہم سوال کیے تھے۔ ایک سوال تو بہت ہی سیدھا کہ اگر میں اللہ کو دیکھنا چاہوں تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دراصل یہ دین اسلام کا مذاق اڑانے اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ساتھ ہی اس ہندو نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مسلمان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ثابت کرنے کی کوشش میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیا ہو اگر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو ابھی نازل فرما دیں تو کیا مسلمان اسے نبی نہیں مانیں گے؟ دیکھنے میں یہ سوال انتہائی سادہ ہیں، مگر اس ہندو کی جانب سے دین اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی شاندار جواب دیا۔ کیونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا کہا۔ I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And اگر میں اوپر والے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اسلامی اصلاح کیا سولوشن ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے اس ہندو کو ہندو کی زبان میں ہی جواب دینے کی ٹھانی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان اور میں خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر زور دیتا ہوں، لیکن ہم صرف مسلمان یا میں نہیں کرتا، یہ بات تو بائبل بھی کہتی ہے، یہ بات تو ویدا بھی کہتی ہے، کل کی پرانا بھی کہتی ہے، یہودیوں کی مذہبی کتابیں بھی کہتی ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سبھی مذاہب کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ Stress that Prophet Muhammad is the last prophet. Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ اور مفہوم: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ مزید پیغمبر کو بھیج سکتے ہیں یا کسی بھی نبی کو، اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو ضرور بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ نے مزید انبیاء کرام دنیا پر بھیجنے ہوتے تو قرآن پاک میں یہ کبھی نہ لکھا جاتا، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مستقبل کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، مزید نبی آنے ہیں، بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے ہیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ اپنا یہ فیصلہ کر کے دین اسلام کی سب سے مقدس مذہبی کتاب قرآن مجید اور دیگر تمام کتابوں کے ذریعے بھی دنیا کو بتا چکے ہیں، اور جب اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے تو میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this as the last prophet. So because He had mentioned it as the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and He said that this is the last. Therefore I believe in it. دوستو، یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیجا تو ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ یہ سوال بھی اکثر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس سوال کو اٹھایا اور اس کا جواب پیش کیا، لیکن اس پورے ہال کو انتظار تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس پر کیا بتائیں گے کہ اللہ کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے۔ سوال پوچھنے والا بھی اپنے اسی جواب کا انتظار کر رہا تھا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ دنیا تیار ہو جائے ذہنی طور پر اور سمجھ لے اللہ کا پیغام کچھ حد تک، کہ پھر اس کے بعد جب دین اسلام نازل کیا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آخری نبی کو بھیجا جائے تو یہ دنیا ان کا پیغام سمجھ سکے۔ اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے، اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو ڈاکٹر بننے سے پہلے اسے میٹرک، پھر انٹرمیڈیٹ، پھر میڈیکل کالج اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ اسپیشلائزیشن سے پہلے جو مرحلے ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں۔ He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers.
And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message, the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہ جانے کیوں غیر مسلموں کو یہ توقع رہتی ہے کہ اب کوئی اور نبی آئے گا اور سارے مسلمان جھوٹے پڑ جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اسلام مکمل ہو چکا ہے. اور یہ بات اللہ نے اسلام ہی کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے جو مذہبی کتابیں نازل ہو رہی تھیں، توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کسی بھی مذہبی کتاب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو چکا، مگر قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ دین مکمل ہوا. And this religion has completed. The previous scriptures were not in the complete form. Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، اور میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. میں نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا اور دین مکمل ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس آیت اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد دین اسلام میں کچھ بھی نیا شامل کرنے اور کچھ بھی نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے کہ اسے اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ آخری پیغمبر ہے یا وہ ایک اور نبی ہے، تو اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جا کر اس کے ذہن کا علاج کروانا چاہیے. If anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں. یہ سب ذہنی مریض ہیں، ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے جانا چاہیے. No other revelation will come. After this, no other prophet will come. ڈاکٹر ذاکر نائک بظاہر اپنی بات مکمل کر چکے تھے، مگر دوسرا سوال جو انتہائی اہم تھا کہ ایک انسان اگر اللہ کو دیکھنا چاہے تو وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس انگریزی بیان میں اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ جواب یقیناً دیا گیا ہوگا. کچھ وجوہات کی بنا پر اسے سوشل میڈیا پر جاری نہیں کیا گیا. لیکن دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کی جانب سے اسلام کو غلط یا پھر جھوٹا مذہب نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح کے دیگر باتیں عام طور پر سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ دین اسلام کو برا بھلا کہا جا سکے. یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب پورے اجتماع کے سامنے، اتنے بڑے اسٹیج کے سامنے ایسا ٹرکی یعنی کہ مشکل سوال کیا جائے گا جو الفاظ میں تو مشکل ہو مگر وہ صرف تنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہو، تو ڈاکٹر ذاکر نائک پھنس جائیں گے اور وہ صحیح سے جواب نہیں دے پائیں گے. لہٰذا عام طور پر ایسے سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ بات تو سوال پوچھنے والے ہندو کو اچھے سے معلوم ہوگی کہ خدا کو کیسے دیکھا جاتا ہے. جیسے ہندو مذہب میں خدا کو پہلے بنایا جاتا ہے، اس کا بت تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. کم سے کم مسلمانوں کے ہاں خدا کو دیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر کسی انسان کو حقیقی طور پر خدا کو دیکھنا ہو تو وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور جب دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے تو دل کی آنکھ سے سبھی کو خدا نظر آنے لگتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہیں. دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.